صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ آج کا یہ جو پروگرام منعقد ہوا ہے، یہ بنیادی طور پر علماء کا پروگرام ہے، ربیع الاول کے حوالے سے ہے۔ قرآن اور احادیث مبارکہ کا جتنا زیادہ پیشکش ہوگی، لیکن جیسا کہ ہمارے پاس مفتی حفیظ الرحمان طاہر صاحب نے گفتگو کی، انہوں نے اجمالاً ایک خاکہ پیش کیا، لیکن جو صاحب نظر، صاحب بصیرت اور علمی شخصیات ہوتی ہیں، وہ اگر اجمالاً یا اجمالی خاکہ بھی پیش کرتی ہیں تو اس میں بھی 10-15 منٹ لگ جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علماء ہیں، ان کی ساری زندگی قرآن اور احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، سناتے ہوئے گزرتی ہے۔ اور جو لوگ قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں بھی عزت کماتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا مرتبہ فلاح ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ بیٹا اگر اس وقت مجھے کوئی یہ کہے کہ آپ یہ کہیں کہ آج اتوار کا دن ہے اور رات کے 10 بج رہے ہیں، میں کہوں یہ میں نہیں کہہ سکتا، جمعے کا دن ہے اور دن کے 11 بج رہے ہیں، تو وہ اگر آگے سے مجھے کہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کہیں گے تو میں آپ کو سخت سے سخت سزا دوں گا، میں ڈر کے مارے، خوف کے مارے، جان بچانے کی خاطر کہہ دیتا ہوں کہ آج اتوار ہے اور رات کا کوئی پہر ہے، رات کا کوئی وقت ہے۔ لیکن جب یہ میں کہہ رہا ہوں گا، اس وقت مجھے بھی پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور جو شخص مجھ سے یہ بات کہلوا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ آج اتوار نہیں ہے، جمعہ ہے اور وقت دن کا ہے، رات نہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ آپ کے یہ جو اساتذہ اکرام ہیں، پرنسپل صاحب، یہ ادارہ ہے، یہ ایک چمکتا دمکتا روز روشن کی طرح عیاں ادارہ ہے۔ یقین جانیے کہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جو ہے یہ کوئی عام درسگاہ نہیں ہے، اور اس میں جتنے بھی اساتذہ اکرام ہیں، یقین جانیے کہ وہ کوئی عام اساتذہ اکرام بھی نہیں ہے۔ آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھا ادارہ، اچھے پرنسپل صاحب، اچھے اساتذہ اکرام اور اچھا سروس سٹاف ملا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھی خوش بختی ہے کہ آپ کو ایسے مواقع مل رہے ہیں جہاں پر آپ اپنے اندر کی باتیں، اپنا مافی و ضمیر اسٹیج پہ آ کے بیان کر سکتے ہیں۔ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہا، میری نشست و برخاست ان کے ساتھ رہی، میں ان کی عادات سے آگاہ ہوں، ان کی جو اندر کی کیفیات ہیں، ان کا جو ذہنی سطح ہے اس سے میں آگاہ ہوں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل کوئی اور محسوس نہیں ہو رہا کہ یقین جانیے کہ منیر احمد صاحب سے لے کر فنویس بھائی تک سب ہیرے ہیں، سب موتی ہیں، سب چمکتے دمکتے ستارے ہیں، جن کے ساتھ میں نے وقت گزارا۔ ملک حمید صاحب سے شروع ہو جاؤں اور ملک فیضان بھائی تک چلا جاؤں، یقین جانیے کہ کتنے اورینٹڈ لوگ، ہارڈ ورکر، پنکچوئل اور ایجوکیشن کے ساتھ اتنے ان کی زیادہ ایفیلیشن ہے، یہ کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ آپ کی خوش قسمتی بھی ہے کہ 98%، 99%، 100% رزلٹ آ رہا ہے۔ آپ
کسی سیاسی شخص کو کہیں کہ یہ ٹاپک ہے اس کے اوپر گفتگو کریں تو وہ سیاسی شخصیت بھی چاہتی ہے کہ مجھے معاف کیا جائے، کسی اور سے گفتگو کرائیں. لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی کسی تذبذب کا شکار نہیں، اور وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں. یہ وہ تربیت ہے جس کی ہمارے ملک کو ضرورت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے، میں کہتا ہوں ان کی ضرورت تو ہے، لیکن اصل ہمیں جو ضرورت ہے اس وقت وہ تربیت کی. آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں، ڈرائیوروں کو دیکھتے ہیں، بازار میں آپ جاتے ہیں، مختلف دکانداروں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ اس طرح ہونا چاہیے، گاڑی اس طرح پارک نہ ہوتی، اس طرح ہوتی. تو وہ تو ڈرائیور ہے لیکن تربیت کا فقدان ہے. ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا. سیرت النبی یہ کوئی ایک مہینے کا، کوئی ایک دن کا عنوان نہیں ہے، یہ آپ کے 24 گھنٹے کے ہر لمحے، ہر ساعت کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے. اور میں یہ گفتگو کر کے صرف نام لکھوا رہا ہوں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں میں، ورنہ وہ بات جو مفتی حفیظ الرحمان طاہر صاحب نے کی ہے کہ یہ تو وہ ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر جتنی گفتگو کرے اس لیے تو ختم نہیں ہوتا. ہم علامہ مشرقی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے سجا بھائی پروگرام کرتے رہے ہیں. میں نے سینکڑوں پروگرام کیے ہیں. ان پروگراموں میں مجھے کہتے تھے کہ فلاں کو بلائیں، فلاں کو بلائیں، فلاں کو چیف گیسٹ بلائیں. نہیں کہتا تھا نہیں، اس میں ہم ساجد صاحب کو بلائیں گے، اس میں ہم جاوید خان صاحب کو بلائیں گے، اس میں ہم حفیظ الرحمان طاہر صاحب کو بلائیں گے، اس میں ہم فیضان صاحب کو بلائیں گے. تو کہا جاتا تھا کیوں؟ میں کہتا تھا کہ معاشرہ ان لوگوں نے جوڑ کے رکھا ہوا، یہ سماجی لوگ ہیں. تو صرف ایم ایل ایز، ایم پی ایز ہمارے سر کا جو عمر ہے، فیصلے تو بہرحال انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے معاشرے کی قریب جو ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے. اور میں یقین چاہیے دل سے پرنسپل صاحب اور تمام اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس موقع پہ ہمیں نہیں بھولا ہے. اور ایک نئی جو انہوں نے عمارت میں تبدیلیاں لائی ہیں ان کی شروعات انہوں نے اپنے دو اساتذہ کرام سے کی ہے. اور یہ جو عزت افزائی ہے یہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزہین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. لیکن یہ شعر آج صادق اس لیے نہیں آ رہا کہ انہوں نے ہمیں یاد کر لیا ہے شاہ صاحب. تو یہ گلہ ان کے اوپر بن نہیں سکتا. اگر یہ ابھی نہ یاد کرتے اور کوئی پروگرام ہو جاتا ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے تو پھر ہمارا گلہ بنتا تھا. لیکن انہوں نے کہا جی نہیں جی آپ خود ہی آئیں اور خود ہی سارا کچھ کریں. تو یہ ان کی جو انہوں نے ہمیں عزت دی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی عزتوں سے نوازے. اور مجھے امید ہے کہ شاہ صاحب کی بھی یہی رائے ہوگی. ایک بات اور کرتا ہوں، لمبی نہیں لگاتا، آخری بات ہے. قرآن پاک میں مفتی صاحب چلے گئے ہیں، ایک طرف 8 چیزیں رکھی ہیں، دوسری طرف 3 چیزیں رکھی ہیں. شاید اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. سورہ آل عمران ہے، سپارہ نمبر 3 ہے. اللہ پاک نے کہا ہے جی آپ کو آپ کے والدین اچھے لگ سکتے ہیں، آپ کی اولاد اچھی لگ سکتی ہے، آپ کے آبا و اجداد، دادا دادی، نانا نانی اچھے لگ سکتے ہیں، آپ کو اپنی اولاد، اپنے بیٹیاں بیٹے، نواسے نواسیاں اچھے لگ سکتے ہیں، آپ کو اپنا کاروبار اچھا لگ سکتا ہے، آپ کو اپنی شہرت اچھی لگ سکتی ہے، آپ کو اپنا نام اور مقام اچھا لگ سکتا ہے. یہ قرآن پاک نے گنی ہے چیزیں، اس کو خود بھی دیکھ لینا. دوسری طرف اللہ پاک نے 3 چیزیں رکھی ہیں: اللہ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور جہاد فی سبیل اللہ. اللہ پاک کہتے ہیں اگر آپ کو یہ 8 زیادہ اچھی لگتی ہیں اور یہ 3 اگر کام اچھی لگتی ہیں تو آپ اپنے اندر جھانکیں.
اور میں سمجھتا ہوں آج کے پروگرام کا میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ آپ اس آیت مبارکہ کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جہاد کے لیے تیار ہیں. جہاد صرف مار مٹائی نہیں ہوتا، جہاد کی مختلف اقسام ہے. مالی جہاد، آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، کیا آپ اس میں کچھ حصہ دے رہی ہیں؟ ایک اچھا لڑکا ہے، کیا آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ ایک لڑکے کو رہنمائی کی ضرورت ہے، کیا آپ اس کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ تو یہ مختلف کیٹیگریز ہیں جہاد کی. تو کوشش کریں کہ ہم جہاد میں شامل ہوں. ساجد صاحب، عفان بھائی صاحب نظر نہیں آ رہے شاید. اچھا، ساجد صاحب ہیں، فیضان بھائی ہیں، سجاد بھائی، میڈیا کا اختر بھائی کا شکریہ بہت بہت، حتیم صاحب، جاوید خان صاحب، بشارت بھائی، شعیب بھائی، سب کا اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. میں دو اشعار صرف پیش کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہوں گا. جن کے جلوے زمانے پہ چھانے لگے، جن کے زو سے اندھیرے ٹھکانے لگے، جن سے ظلمت کدے نور پا گئے، جن سے تاریک دل جگمگا گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں صدا، جن کے آئی مقالات وہی خدا، جن کے غیبی اشارات وہی خدا، جن کے الفاظ آیات وہی خدا، وہ دہن جس کی حد بات وہی خدا، چشمہ علم حکمت پہ لاکھوں سلام، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں سلام، لاکھوں درود. اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی ناصر ہو. آپ کو نئی امارت مبارک ہو. اور میں اپنے طرف سے پھر ایک مرتبہ منیر احمد صاحب کا بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی انہوں نے ہمیں نہیں بھلایا، ہر جگہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا. اساتذہ اکرام، مشتاق صاحب ہوں، ساجد بھائی تو خیر میرے دوست ہیں، پلس فیلو بھی ہیں، ہم پین فیلو بھی ہیں، رفاقت ہے، پرسوں کی کئی دہائیاں گزر چکی ہیں. مجھے ساجد صاحب کہہ رہے تھے کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے پتا نہیں تھا. میں نے کہا جی آپ کے لیے میری نظر میں سب سے بہترین اسکول ماڈل اسکول ہے، اگر آپ وہاں تنگ ہو یہ منہ پہ کھڑے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کچھ میوچل کا چکر کر لوں گا، آپ تنگ نہیں ہو. پھر گائے بگائے میں سے پوچھتا بھی رہا ہوں، تو جیسا یہ چاہ رہے تھے ویسا ان کو ماحول مل گیا، ویسے اساتذہ کرام بھی مل گئے. اور آپ سب کی محبتوں کا مبروز ہوں، پرنسپل صاحب کی محبتوں کا مبروز ہوں، تمام سٹاف کی محبتوں کا مبروز ہوں، تمام سروس سٹاف کی محبتوں کا مبروز ہوں، آپ طلباء کی محبتوں کا مبروز ہوں. اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی ناصر ہو.